الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 17 رمضان مبارک ہو چکے ہیں اور 17 رمضان مبارک بہت ہی بڑا دن جنگ بدر یوم بدر کے نام سے منسوب ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ بے شک مدد کی تمہاری اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کبریٰ کا واقعہ پیش آیا۔ تاریخ اسلام کا یہ وہ معرکہ ہے جب اسلام اور کفر، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ یعنی مسلمانوں اور کافروں کی پہلی زبردست ٹکر ہوئی۔ یہ میدان بدر ہے۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو بدر بن حارث کے نام سے منسوب ہے۔ یہ بدر بن مخلوق کے نام پر منسوب ہے، اس لیے کہ اس بستی کے کنووں کا پانی صاف اور شفاف ہوتا تھا، جس میں چاند نظر آ جاتا تھا، اور چاند کو بدر کہتے ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اقدس میں یہ تجویز پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک چھپڑ یعنی عریش بنا دیں تاکہ آپ دوران جنگ اس میں تشریف فرما ہو، اور آپ کی سواری کے لیے اونٹ بھی وہاں کھڑے کر دیے جائیں، پھر ہم دشمن پر حملہ کریں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثار کی بات سن کر دعائے خیر فرمائی۔ آپ نے اس کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹیلے پر ایک عریش بنا دی گئی جہاں سے جنگ کا سارا منظر دکھائی دیا جا سکتا تھا۔ اس عریش مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ تلواریں لے کر اس عریش کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور یہ جمعۃ المبارک کی رات تھی۔ مسلمانوں کی خوب نیند آئی، صبح اٹھے تو سفر کی تھکن ختم ہو چکی تھی، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ جب 17 رمضان مبارک کی صبح نمودار ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے نماز کے لیے بلوایا، اور نماز سے فارغ ہو کر جہاد پر وعظ فرمایا، اور آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو لڑائی کے تمام طریقے ارشاد فرمائے۔ اسی موقع پر رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کی صف بندی فرمائی، اور صبح کو بھی اس صف بندی کا ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیا، آپ کے دست مبارک میں ایک تیر تھا۔ جو شخص آگے پیچھے ہوتا اس کو تیر کے اشارے سے صف میں برابر ہونے کا حکم دیا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صفیں درست کرواتے ہوئے ایک صف سے گزر رہے تھے کہ دیکھا حضرت سواد بن عزیہ رضی اللہ تعالیٰ صف سے آگے نکلے ہوئے تھے، اس تیر سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مقدس میں تھا۔ ہلکی سی چوٹ لگائی اور ارشاد فرمایا، اے سواد سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ صف میں سیدھے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے مارنے سے مجھے درد ہوا ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو گستاخی پر معمول نہ فرمایا، کوٹ مارشل کرنے کا حکم نہ دیا، بلکہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف پورا کرنے کے لیے ایک سپاہی کا مطالبہ قصاص پورا کرنے کا حکم دیا۔ اپنی قمیض مبارک اوپر اٹھائی اور اپنی شکم مبارک کو اپنے سپاہی کے سامنے کر دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے سواد آؤ اور اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو وہ لپک کر آگے بڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گلے لگایا اور بطن مبارک کو چوم لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مرحلہ ہمیں درپیش ہے حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، میری یہ آرزو تھی کہ میری جلد مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلد مبارک سے مس ہو جائے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثار غلام کی حسرت پر خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا، اور دعائے خیر سے بھی آپ کو سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد یہ جنگ کا ابتدا اور جنگ کی شروعات ہوتی رہی، اور اس جنگ میں بہت سے کافر واصل جہنم بھی ہوئے اور صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس جنگ میں صرف 14 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے۔ ان کے آثار مبارک یہاں ذکر کرنے کی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد اسیران بدر بھی وہاں موجود تھے، اور مدینہ طیبہ کی طرف جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو 3 دن بدر میں ٹھہرنے کے بعد
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور جنگی قیدی ہمراہ تھے، مال غنیمت لدا ہوا تھا۔ جب یہ مقام الفیل پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ وہ آگے مدینہ طیبہ چلے جائیں اور اہل مدینہ کو خوشخبری دے دیں کہ ہم جنگ بدر جیت چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنگ بدر کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔